اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے معراج شریف کا واقعہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر واپسی بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی جماعت کی امامت کروائی۔ اس سے کیا ہمیں میسج ملتا ہے؟ اس سے میسج یہ ملتا ہے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جس وقت بیت المقدس بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا۔ اس وقت تک وہ یہود کا تھا اور قبلہ جو ہے وہ اس وقت تک وہی تھا، لیکن یہ سے ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا کہ یہود بھی مغلوب ہو جائیں گے اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ جائے گا۔ اب جو اگلی 4 آیات ہیں، دیکھیے اس میں 4 ادوار گزرے ہیں جو بنی اسرائیل پہ آئے ہیں، اور ان سارے ادوار کو اگلی 4 آیات میں جو ہے وہ سمو دیا گیا ہے۔ یہ علم و حکمت کا وہ خزانہ ہے کہ جس کی پہلی آیت کریمہ جو ہے وہ اس کی کنجی تھی، کہ ہم اس میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں 4 آیتوں میں پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ دور جو ہے وہ کب آئے، اور یہ مسلمانوں کو بتانا کیوں مقصود ہے؟ یہ بتانا اس لیے مقصود ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر وہ دور آئے تھے وہی دور تمہارے اوپر بھی آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لَيَأْتِيَنَّ إِلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ خُذُوا النَّعْلَ بِالنَّعْلِ۔ یقیناً میری امتی پر بھی وہی سب کچھ ہوگا جو بنی اسرائیل کی امتی کے اوپر ہوا تھا، جیسا کہ جوتی کی نسبت جوتی ہوتی ہے، نال جوتی کو کہتے ہیں، جوتی کے نچلے حصے کو۔ مماثلت اس طرح دی گئی ہے کہ اگر جیسے کہ ایک بنی اسرائیلی کسی کھو میں کسی سوراخ میں گھسے گا تو مسلمان بھی اسی میں جائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل نے کیا مسلمانوں تم وہ نہ کرنا، اگر تم نے بھی وہی کیا تو پھر تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب کو چھوڑا، انہوں نے بھی اپنے رسول کو چھوڑا، اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑا، ان کا حال کیا ہوا۔ تمہارے لیے بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری جو ہے وہ جنت کی، تمہارے لیے کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے۔ اس مختصر تمہید ہے اس کی، لیکن یہ 4 آیات ہمیں جو ہے وہ ایک بنی اسرائیل کی پوری 2000 سال کی ہسٹری اس میں جو ہے وہ سمو دی گئی ہے، کہ 2 دفعہ جب کہا گیا کہ تم سرکشی کرو گے تو وہ 2 دفعہ کون سی تھیں، وہ ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اگلی 4 آیات میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ وَآتَيْنَا، اور عطا کی ہم نے موسیٰ کو، الکتاب، کتاب، عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینا، نا متکلم استعمال ہوا ہے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا اس کو، ہدن، ہدایت، رہنمائی کے لیے، لبنی اسرائیل، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ ایک تو جو یہود کا دعویٰ تھا نا اس وقت کہ توریت بھی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہ مسلمانوں کو اللہ کو پھر یہ وہ نئی کتاب بھیجنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو پہلے ہی لفظ میں یہاں سے کلیئرٹی آ گئی کہ وہ توریت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، جس کو آج کے دور میں جدید رہنمات ہی کہا جاتا ہے، تو وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اس کے بعد اتنی تحریفات امنڈمنٹ ہوئیں اس میں کہ وہ اس قابل نہیں رہی کہ مسلمانوں کے پاس وہ پہنچ سکیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کوئی اپنی شریعت نہیں لے کے آئے تھے، انہوں نے اسی شریعت موسوی کو ہی ریوائیوال کیا تھا۔ اسے کیا کہا تھا آپ نے آ کے، آپ علیہ السلام نے آ کے کہا تھا، میں بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کو جو ہے وہ واپس لانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو یہ توریت کس کے لیے تھی؟ ہدن لبنی اسرائیل۔ اسرائیل لفظ اسرا بندے کو کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں، اور ایل کہا جاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کا بندہ۔ اللہ یہ لفظ کیا ہے؟ ان لا، یہ کہ نہ، تتخذو، تم مقرر کرو، اتخذا سے پکڑ لینا، اتخاذن پکڑ لینا، مقرر کر لینا، واو لفظ جمع کے لیے لگا، تا علامات مضارع، نہ تم پکڑو، نہ تم مقرر کرو، من دونی، دون کہتے ہوتے ہیں سوائے کو۔ جب یہ یہاں پہ آگے زیر آ گئی اور یہ تو یہ یا متکلم مفعول میں کے لیے، اور نہ مقرر میرے سوا، وکیلن، کسی کو وکیل بناؤ۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ مددگار کرنے والا، صلاح دینے والا، جس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، جس کو اپنا ساتھی سمجھا جاتا ہے، اور میرے سوا کسی کو کارساز مت بنانا۔ کیا پیغام تھا؟ یہ وہی پیغام ہے جو ہر نبی لے کے آیا ہے۔ ہر نبی کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے۔
اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہی پیغام بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور عطا کی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ، اور مقرر کیا، بنا دیا اس کو، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز، اپنا وکیل مت سمجھنا بنانا۔ ذریتا من حملنا مع نوح، اے اولاد، ذریت کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو۔ کس کی اولاد؟ من حملنا، جن کو سوار کیا، مع نوح کے ساتھ۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اس سے ایک اور کلیئرٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلے بعض مفسرین کرام میں یہ بھی لکھا ہے کہ نوح کے ساتھ صرف آپ کی اولاد تھی، حضرت حام، سام، یافت، صرف یہی تھے، لیکن یہاں پہ جب یہ بتا گیا ضروری اولاد ان لوگوں کی جو نوح کے ساتھ تھے، اس کا مطلب ہے کہ اور بھی لوگ تھے نوح کے ساتھ جو مسلمان ہو چکے ہوئے تھے۔ بعض میں تو یہی کہا گیا کہ صرف آپ کی آل اولاد ہی اس میں تھی، اس میں سے بھی ایک بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہو گیا تھا اور وہ ڈوب گیا تھا، لیکن یہاں پہ یہ کہ نوح کے ساتھ سوار ہوئے تھے، اس کا مطلب کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ان کی اولاد، اگر یہ صرف نوح علیہ السلام کی اولاد ہوتی تو پھر صرف اسٹریٹ اوے جو ہے وہ ذریت نوح کی کہا جاتا، لیکن ان لوگوں کی کہا گئی ہے جو نوح کے ساتھ سوار ہوئے تھے۔ اے وہ ان لوگوں کی اولادیں جو نوح کے ساتھ سوار ہوئے تھے، انہو، بے شک وہ، نوحو غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ نوح کو۔ بے شک کانا، تھا، عبدن، بندہ، شکورا، شکر گزار، شکر کرنے والا، بے شک وہ تو شکر گزار بندہ تھا۔ اب دیکھیے ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں۔ کون سے بندے پسند ہیں؟ جب وہ کھانے کا لقمہ لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب وہ پانی کا گھونٹ پیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا بے تحاشا شکر ادا کرنے والے تھے۔ وہ جو حدیث ہے نا شفاعت والی، جس میں لوگ جو ہے وہ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہماری شفاعت کر دی جائے، شفاعت کے لیے اللہ سے کہا جائے حساب شروع کرنے کے لیے، تو آپ کہیں گے مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی، میری وجہ سے مجھے زمین پہ بھیجا گیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہوئے جب نوح علیہ السلام پہ آتا ہے تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے رسول کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ باقی ہم نبی ہو سکتے ہیں درمیان میں غالباً ایک ہیں، لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ اے اللہ کے پہلے رسول، آپ کو تو اللہ نے خود کہا تھا کہ آپ میرے شکر کرنے والے بندے ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ تو یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ بہت ہی شکر کرنے والا بندہ تھا۔ تو یہ تم جو ہے وہ ناشکری کیوں کرتے ہو؟ یہ تم اولادیں تو ساری اسی کی ہو جو ساتھ سوار ہوئے تھے ان کے، تو تم جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی ناشکری کیوں کرتے ہو؟ وَقَضَيْنَا، قضینا کا حکم مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم کر دینا، مقرر کر دینا، فیصلہ کر دینا۔ یہاں پہ مقرر کرنے کے طرف آیا ہے، نہ متکلم کے لیے آ گیا۔ قضا جو ہم کہتے ہیں نا کسی کی قضا آ گئی، اس کا حکم آ گیا، اس کا فیصلہ ہو گیا، اس کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ وَقَضَيْنَا، اور مقرر کر دیا ہم نے، اِلَىٰ بنی اسرائیل، طرف بنی اسرائیل کے، فی الکتاب، کتاب میں۔ اب یہ کون سی کتاب تھی؟ توریت۔ اب یہ ہو سکتا ہے بعض مفسرین کرام نے اس کو توریت کہا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ شاید توریت مراد نہیں تھی بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ تھی، لیکن زیادہ جو اشارے نظر آتے ہیں اس آیت کریمہ کی روح سے وہ توریت میں، کیونکہ اوپر ہی جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا کہ موسیٰ کو کتاب دی گئی اور موسیٰ کو توریت ہی دی گئی تھی، اور اسی میں ان کے لیے ایک پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ تمہارے اوپر یہ حالات آئیں گے، تم اس طرح جو ہے وہ سرکشی کرو گے، اس طرح تم جو ہے بلندی پہ چڑھو گے اور اس کے بعد تم یقیناً فساد کرو گے۔ تو یہ وہ پیشن گوئی تھی۔ ایسے اگر ہم ایک چھوٹی سی مماثلت دیکھیں، چلیں بعد میں اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں، بنی اسرائیل کتاب توریت میں لتفسدن، لام کس کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ؟ لازم کے لیے۔ تا استعمال ہوا مضارع کے لیے۔ اب لفظ کیا پیچھے بسا؟ فے سین دال، اس سے کیا بنتا ہے؟ فساد۔ نون ثقیلہ جو ہے وہ اس کے زور دینے کے لیے ہے، یقیناً تم فساد کرو گے، لازماً تم فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں۔ زمین سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ وہ شام اور فلسطین کی زمین جہاں پہ جو ہے وہ وادی جزیرہ نما سینا سے نکل کے جو ہے وہ آئے تھے، یقیناً تم وہاں پہ فساد کرو گے زمین میں، مرتین، دو بار۔ لَتَعْلُنَّ لفظ کس سے ہے؟ علوًا سے۔ اس سے لفظ علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر۔ یقیناً تم سرکشی کرو گے، بلندی چڑھو گے، تم ایک تکبر کرو گے،
تمہیں اوپر ایک مقام حاصل ہوگا بہت بڑا، یقیناً تمہیں جو ہے وہ بہت سرکشی کرو گے، بڑی ہی سرکشی تکبر کے ساتھ، بڑی کبیرہ بہت بڑی سرکشی کرو گے تم، یقیناً تم بہت بڑی سرکشیاں کرو گے کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ تم بہت زیادہ زور پکڑ جاؤ گے، تمہاری حکومتیں بہت زیادہ زور والی ہو جائیں گی، اور پھر تمہاری آپس کی نااتفاقیوں سے، ناچاکیوں سے، تمہارے بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہونے سے، تمہیں اللہ کی اپنے رسول کی ہدایات کو چھوڑنے کے، تورات چھوڑنے کے، کہ جو تمہاری بلندی ہوگی وہ تمہاری بلندی جو ہے وہ پستی میں بدل جائے گی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَجَلْنَاهُ، اور بنایا اس کو، کس کو؟ اس کتاب کو بنایا۔ کون سی کتاب تھی؟ تورات تورات۔ جَلْنَاهُ هُدًى، اور بنایا اس کو ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، ان لا تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ مت مقرر کرنا میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز، اپنا ساتھی، اپنا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ اولاد ان لوگوں کی جو نوح کے ساتھ جن کو ہم نے سوار کروایا تھا، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو نوح کے ساتھ ہم نے سوار کیا تھا، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ تو بہت ہی شکر گزار کرنے والا بندہ تھا۔ تو جب وہ شکر کرنے والا بندہ تھا، ہم نے ایک احسان تمہارے اوپر بھی کیا تھا، اس طوفان نوح سے تم کو بچا لیا تھا، تو پھر تم کیوں نہیں اللہ کے شکر گزار بندے ہوئے؟ تم نے اس کا شکر کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ جس کے ساتھ تمہیں بچایا گیا تھا اس طوفان سے، وہ تو بہت ہی شکر کرنے والا، وہ تو ہر کروٹ پہ، ہر گونٹ پہ، ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، تو تم اس کے ساتھ شکر کرنے والے کیوں نہیں ہو تو تم بنی اسرائیل کسی کی تھی، ہو تو انہی لوگوں کی اولاد، لیکن تم شکر کرنے والے نہیں تھے۔ وَقَضَيْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور مقرر کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں، لِتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 دفعہ تم فساد کرو گے۔ اب آ جائیے مرتين وَلَتَعْلُنَّ عَلُوًّا كَبِيرًا، اور یقیناً تم سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی تم کرو گے، بہت بڑی بلندی چڑھو گے تم، لیکن یہ ہے کہ تم فساد کرو گے اس میں، زمین میں۔ اب اس کو تھوڑا سا آئیے سورہ بقرہ کی طرف جو ہے وہ اپنا دھیان لائیے، آیت نمبر غالباً ہے 259۔ جس وقت وادی سینا سے ان سے کہا گیا کہ جاؤ جا کے فلسطین پہ حملہ کر دو، اور فلسطین پہ حملہ کر دو، اور جا کے جو ہے وہ تمہارے لیے وہ ارض مقدس کھلی پڑی ہے، جاؤ جا کے حملہ کرو، اور تمہارے لیے، اور وہ تمہاری ہی زمین تھی۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وہیں سے نکلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بسیرا وہیں پہ تھا، تو جب یوسف علیہ السلام وہاں پہ گئے، وہ ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح مکمل طور پہ جو ہے وہ پورے کا پورا خاندان ان کا وہاں پہ منتقل ہو گیا تھا، اور یہ وہی خاندان تھا جو بعد میں جو ہے وہ بنی اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جو وہاں پہ جو ہے وہ آباد ہو گئے تھے اور ان قبطیوں کے قبضے میں آ گئے تھے، اور قبضے میں آنے کے بعد جیسے موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احسانات بنی اسرائیل کے اوپر نکالے گئے، تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب نکلے ہیں وادی سینا سے، اس سے دریا پار کر کے، سب سے پہلے انہوں نے ایک مجسمہ دیکھا، اور دیکھ کے کہا ہمیں بھی اس طرح کا بنا دو جس سے ہم جس کی عبادت کر سکیں۔ فرمایا وہ تو باطل کام ہے۔ اب ان کی عادت میں رچ بس چکا ہوا تھا کہ جو نافرمانیاں، بے حیائیاں، بدکاریاں رچ بس چکی تھیں۔ پھر جب کہا گیا کہ جاؤ اس پہ حملہ کرو اور اپنی زمین واپس چھین لو ان سے، تو انہوں نے کہا موسیٰ وہ تو بہت ہی بڑے تکبر، وہ بڑے طاقت والے لوگ ہیں، ان کے جسم بہت بڑے ہیں، ان کی سپاہ بہت بڑی ہیں، ہم نہیں لڑتے، جا تو لڑ، اور تو لڑ اور تیرا رب لڑے جا کے اس کے ساتھ۔ انکار کر دیا۔ اس کی سزا ان کو کیا ملی؟ اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ ان کو کہا گیا کہ 40 سال تک اسی صحرا میں تم جو ہے وہ پھرتے رہو گے، تم منزل پہ نہیں پہنچ سکو گے۔ اب وہ یہی ہوتا، ان کے اوپر اللہ کے احسانات تھے کہ دن کے وقت ان کے اوپر ابر کا ایک سایہ آ جاتا، برستا نہیں لیکن ان کے اوپر دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ آ جاتا، اس کے بعد 12 چشمے جاری کر دیے ان کے لیے، من و سلوہ ان کے اوپر اتار دیا۔ صبح جہاں سے وہ سفر کرنا شروع کرتے، اگلے دن رات کو تھک کر کے سوتے، صبح دیکھتے تو وہیں کے وہیں ہوتے تھے۔ اور اس 40 سال کی جو تھی وہ سیاہی، دشت سیاہی، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ جو بزدل قوم ہے جو وہاں سے نکل کے آئی ہے، چونکہ ساری عمر غلامی میں رہی ہے بنی قبطیوں کی، تو اب یہ غلامی والی قوم نکل جائے، جو نیا خون آئے، اس سخت ماحول میں تھوڑا سا وہ جفا کش ہو، طاقتور ہو، جذبہ ہو اس میں، اور وہ پھر جائے اور پھر وہ جا کے لڑے۔ اور وہ پھر جب 40 سال کی سزا دی گئی ان کو، تو جو نئی قوم اٹھی، پھر ان کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا، اور یوشع بن نون نے آ کے جو ہے وہ پھر اس وقت انہوں نے کہا پھر یوشع بن نون سے کہ ہمارے لیے بھی ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ یوشع بن نون نے پھر جو ان کے خلیفہ تھے، آپ نے جو ہے وہ اس وقت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔
اور پھر اس وقت کا سب سے جو بڑا جابر حکمران تھا وہ جابر حکمران تھا جالوت. جالوت حکمران تھا. پھر طالوت اور جالوت کی جب جنگ ہوئی، یہ بھی ہم پہلے جو ہے بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہوئے ہیں، غالباً سورہ بقرہ میں ہم اس کو جو ہے اس کا بھی تذکرہ پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے انہوں نے جالوت کو جو ہے وہ قتل کیا، جالوت کو مارا. طالوت نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا اس کو اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دوں گا اور اس کو اپنی مملکت میں حصے دار بھی بنا دوں گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ ایک چرواہے تھے، ایک ڈریے تھے، ان کے بھائی، وہ تو جنگ لڑنے بھی نہیں گئے تھے، ان کے بھائی جنگ میں شامل تھے، وہ ان کو کھانا پہچانے گئے تھے، لیکن آپ جو ہے وہ نشانہ لگانے میں غلیل سے یا کسی چیز سے اس میں بہت مشہور تھے. جب ان کے نشانے تلے وہ جالوت ان کو دیکھا اس نے، تو انہوں نے اپنا نشانہ لگایا، اس کو مار دیا. اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر یہ نام بھی ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ پھر بادشاہت بھی ملی، اور پھر اس کے بعد ایک اقتدار جو عروج ملا وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام. طالوت کی حکومت تقریباً چلی 20 سال. حضرت داؤد نے 40 سال اقتدار کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی 40 سال اقتدار کیا. تو 100 سال کا یہ وہ عرصہ تھا جس عرصے میں عروج تھا، عروج و دوام تھا. ان کی ٹکر کا اس وقت تک کوئی نہیں تھا. لیکن جب پھر زوال آیا جس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کے بعد 2 بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کے، یہ مملکت جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک یہودیہ کہلوائی اور ایک اسرائیل کہلوائی. اس سے پہلے بھی جب یہ نکلے تھے تو یہ 12 قبیلوں میں جو ہے وہ منقسم ہو گئے تھے. اب 2 بن گئے مملکتیں. جب 2 مملکتیں بننے کے بعد پھر 12 بھی تھے کہا جاتا ہے، لیکن آپس میں یہ لڑتے رہتے تھے، آپس میں ہی ان کا جو ہے وہ چپکلشیں اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اور سب کچھ چلتا رہتا تھا. یہاں تک کہ اور پھر یہ کہا گیا تھا جہاں تم جاؤ ان قوم کی عادات کو مت اپنانا. وہ قوم کی عادات کیا تھیں؟ وہ زناکاریوں میں ملوث تھے، وہ بے حیائیوں میں ملوث تھے، وہ بت پرستی کا شکار تھے. تو بنی اسرائیل بھی جا کے آہستہ آہستہ انہی میں رچ بس گئے. جو وہ کیا کرتے تھے وہی سب کچھ انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. وہی جب سب کچھ کرنا شروع کر دیا تو پھر اس عروج کو زوال آیا سن 687 قبل مسیح بخت نصر کے ہاتھوں. بخت نصر کس کا تھا؟ بابل کا بادشاہ تھا. یہ آیا اور پھر آگے وہ آیا بھی کس لیے کہ خود بلایا جاتا تھا. قبیلوں میں سے کبھی ایک قبیلے نے بلا لیا، کبھی کسی دوسرے قبیلے نے بلا لیا، اور پھر ان کو آپس میں اتحاد کی بجائے ان لوگوں نے جو ہے وہ جب اس کو بھی دعوت دی تو پھر وہ آیا اور اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کے جو ہے وہ ان کی رکھ دی. اس وقت اس نے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی، اس وقت بیت المقدس، ہر چیز، کوئی 2 اینٹیں بھی اس کی سلامت نہیں رہی تھیں. کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً 1 لاکھ سے زائد یہودیوں کو جو ہے وہ قتل کیا، اور باقی جو لاکھوں تھے ان سب کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گیا اور جا کے 100 سال سے زیادہ عرصہ تک اپنی قید میں رکھا ان کو. اور اسی قید میں جو ہے وہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ آئے. تو یہاں پہ پہلا جو ان کا جو کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے عروج ملا اور انہوں نے فساد کیا تو اس فساد کا جو خاتمہ ہے وہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ اس کے ہاتھوں بخت نصر کے ہاتھوں ہوا، اور بخت نصر نے اس کو جو ہے وہ ان کو اڑایا. اب اس کے بعد اس کا دوسرا واقعہ ہے کہ جب واپس آ رہے تھے اس کے بعد 100 سال تک رکھا. پھر اس وقت تک سائرس، جس کا تذکرہ ذوالقرنین کے نام سے بھی کیا جاتا ہے، اور یہ ذوالقرنین وہی ہیں جن کا تذکرہ سورہ کاف میں ہمیں ملے گا. جب ان کو اقتدار ملا تو پھر انہوں نے ان کی رہائی کروائی، اور رہائی کروا کے ان کو واپس بھیجا. واپسی کے سفر میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی ساتھ تھے اس وقت. تو حضرت وہی بستیاں جو اجڑ چکی تھیں اور اجڑنے کے بعد ان کا کوئی حال نہیں تھا، تو عزیر علیہ السلام نے گزرتے ہوئے کہا اللہ یہ بھی کبھی بسیں گی. تو اللہ نے 100 سال کے لیے آپ کو سلا دیا آپ کے گدے کے ساتھ. اس کا تذکرہ بھی ہم پہلے جو ہے قرآن پاک میں پڑھ چکے ہوئے ہیں پہلے کے سپاروں میں. تو پھر اس کے بعد آئے حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ پھر راہ حق، ہدایت، وہ تختیاں جو گم گئی تھیں وہ ڈھونڈیں، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اتنا کام کیا کہ اس یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. اس حد تک یہ فساد میں چلے گئے. پہلے جو ہے وہ کہاں پہ قید میں تھے؟ پہلے فرعونیوں کی قید میں تھے،
نکلے بعد میں اللہ نے محصور کر دیا ان کو دشت سینہ میں، اس میں جزیرہ نما سینہ میں، وہاں سے نکلے جب اقتدار ملا، اقتدار مل کے جو ہے وہ جب طاقت ملی، آپس میں لڑ مر کے، یہ سارا کچھ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کہ ہم بھی سب کچھ وہی کر رہے ہیں کہ تم نہ کرنا، ہمیں تو پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت کہ اقتدار ملا۔ اب اسی کو دیکھ لیجئے جو میں نے عرض کیا کہ طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ٹوٹل عرصہ 100 کا بنتا ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی دور کی خلافت راشدہ تھی کہ جس میں ایک سنہری دور تھا۔ اسی کو آپ دیکھ لیجئے، طالوت کا عرصہ، حضرت ابوبکر صدیق بہت ہی کم عرصہ، 2 سال 2.5 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22-23 سال، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی کا تذکرہ اس میں یہاں پہ اس لیے نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ حضرت علی کی حکومت کو، خلافت کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا تھا۔ اس وقت شام اور مصر آپ کی جو ہے وہ آپ کی مملکت میں نہیں تھے۔ تو اگر ہم یہ صرف ایک کمپیریٹیو ہے کہ یہ عرصہ 100 سال تک کا تھا اور یہ عرصہ کم تک کا تھا، جیسے ہی اس کے بعد قرآن چھوڑا، جیسے ہی رسول چھوڑا، صحابی تھے اس وقت بھی، تابعین تھے، تبا تابعین بھی تھے، اس کے بعد پھر مسلمانوں کا زوال جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہ زوال وہیں سے شروع ہو گیا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے لیے خلیفہ بنے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وڈرا کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ اور اس کے بعد پھر جو یزید آیا، وہ خود ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ تو جیسے ہی اسی طرح حضرت طالوت، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ خلافت راشدہ کا سنہری دور ہے ان کا۔ اسی سنہری دور میں ایک مرتبہ کا ذکر تو میں نے آپ کو آج یہاں پہ کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 بیٹے آئے، 2 بیٹوں نے پھر سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا اور ہر چیز ختم ہوگی۔ تو پہلا تو تذکرہ یہ ہے، مرتين جو کہا گیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين، 2 دفعہ تم کرو گے۔ ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا، ایک دفعہ انشاءاللہ دوسرا اس کا تذکرہ جو ہے انشاءاللہ کل کروں گا اگلی 2 آیات کے ساتھ۔ اس میں بھی جو ہے وہ سائرس نے پھر ان کو جو ہے وہ لیا، اور پھر اس کے بعد آ کے پھر ان کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ یروشلم کی دوبارہ بھی بجائے گی۔ کل انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے۔ بیانات، یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد، قرآن پاک میں دینے کا مقصد۔ دیکھیے اسلام 12 سال ہو چکے تھے جس وقت معراج کا واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 1 سال رہتا تھا تقریباً جانے کے لیے ہجرت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو بتایا گیا کہ ہجرت یہاں پہ ہوگی، پہلا پڑاؤ کہاں تھا؟ مدینہ کے اوپر، ہجرت یہاں پہ ہوگی، یہ بتا دیا گیا۔ بیت المقدس میں ٹھہرایا گیا، اور پھر بیت المقدس میں انبیاء کی جماعت کروائی گئی۔ اس کے مقصد تھا کہ یہ بھی مغلوب ہو جائے گا، یہود بھی جو ہے وہ آ جائیں گے نظر، آج مغلوب ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بات ہوتی ہے علم الیقین۔ اب اللہ نے وحی کے ذریعے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین حاصل ہو چکا ہوا تھا، ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ تھی۔ وہ یقین جو علم کے ساتھ آ جاتا ہے، جیسے ہم فزکس کا کوئی فارمولا لے لیں، کیمسٹری کا کوئی فارمولا لے لیں، ہم کہتے ہیں پانی کیسے بنتا ہے، H2O کے تھرو جو ہے وہ یہ اس کے جو ہے وہ ایلیمنٹس ہیں، یہ اس کے جو ہے وہ عنصرز ہیں۔ تو پھر یہ کون سے یقین ہوتا ہے؟ جو علم الیقین ہوتا ہے، جو علم کے ساتھ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے حق الیقین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بعد ہی سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے رسول کو اس حق کو دکھا دینا بھی جو ہے وہ حق نہیں، پہلے آپ پڑھ لیں، عین الیقین، اپنی آنکھوں سے بھی دکھا دیا کہ وہ یقین ہو جانا جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا جو ہے وہ مشاہدہ کروا دیا گیا، دوزخ کا مشاہدہ کروا دیا گیا، انبیاء کرام سے ملاقات کروا دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہوئے، وہ جلوت خلوت میں جو ہے وہ راز و نیاز ہوئے، اس میں جو تحفے تحائف دیے گئے ان کا تذکرہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک عین الیقین کہ اپنی آنکھ سے دیکھ لینا سب کچھ۔ اور تیسری یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، وہ حق الیقین جو ہے وہ اس وقت کنورٹ ہوگا جب ہم اپنی آنکھوں سے روز محشر دیکھیں گے۔ جس وقت ہم دیکھیں گے کہ آج
دائیں ہاتھ والے جو ہے وہ جنتوں کی طرف جا رہے ہیں اور بائیں ہاتھ والے جہنموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہمیں تو یہی ہے، وہ کیا کہا گیا سورہ قاریہ میں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِین، تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے اس کو، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، پھر تم سے تمہاری ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ، یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ جس وقت وہ آنا ہے، اس سے پہلے علم الیقین، قرآن نے ہمیں علم دے دیا ہے، ہمارے نبی نے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں مانتے تو پھر اس وقت مانو گے جس وقت چاہے وہ سامنے آ کے پڑی ہوگی۔ یہ مقصد یہی ہے، یہ ہسٹری ہے ان 4 آیتوں میں 2000 سال کی، ایک 2000 سال کی، اور پھر وہ سنہرے ادوار ان سب کا تذکرہ کر کے مسلمانوں سے یہی کہا جا رہا ہے، تم وہ کچھ نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، جو یہود نے کیا تھا، نہیں تو جو انجام ان کا ہوا تھا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ایک تذکرہ ہم نے پڑھ لیا ہے، دوسرا انشاءاللہ تھوڑا سا اور وہ تھوڑی سی اسکیل ہسٹری ہے سائرس کی، جس کو ہم ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، سکندر اعظم کا نام بھی ہم لوگوں نے اس کو دیا ہوا ہے، تو میں کل انشاءاللہ ڈیٹیلز کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ۔